الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا وزير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سامعین کرام، آج 6 جمادی الثانی 1447 ہجری بمطابق 28 نومبر 2025 جمعہ المبارک کا دن ہے۔ آپ کے سامنے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر یعنی قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کلام اللہ قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ کتاب اللہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی کتاب ہو، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل کتاب نازل فرمائی، تو وہ کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں تھی۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا، یہ اہمیت دی کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ یعنی ہم جو قرآن کریم کی آیتیں تلاوت پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے خود اس کو کلام کیا ہے اور یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا۔ تو قرآن کریم کا یہ اعزاز کہ قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
یعنی قرآن کریم جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا بعینہ اسی طرح آج تک سلامت ہے، اس میں ایک زبر ایک پیش کسی ایک چیز کی بھی کوئی تبدیلی آج تک نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ اپنے ساتھ لے لیا ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ جب خود لے لیا تو اب سارے انسان مل کر اس میں کوئی تحریف کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ باقی جتنی بھی کتابیں گزری ہیں، جیسے ہی وقت کے نبی اپنی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس امت کے لوگوں نے اپنی مرضی کی چیزیں کتاب میں رکھی اور جو ان کی طبیعت کے خلاف چیزیں تھیں اللہ کے احکامات سے ان میں تبدیلیاں شروع کر دیں۔ تو تبدیلیوں پر تبدیلیاں اور تحریف پر تحریف کرتے کرتے آج کوئی بھی کتاب چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو یا زبور ہو اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہی، یعنی اس امت کے لوگوں نے اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کی اور اپنی مرضی کی چیزیں اس میں رکھی، باقی چیزیں نکالتے گئے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وقت کے حساب سے اس میں تبدیلیاں ہوتی نہیں، اور وہ جو اللہ نے کتاب نازل نبی پر فرمائی تھی آج وہ اپنی اصلی حالت پر کوئی بھی کتاب نہیں سوائے قرآن مجید، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ چنانچہ برصغیر کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک عیسائی پادری مسلمانوں کے ایک مجمع میں آ گیا اور اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ تم بھی اپنی کتاب لے آؤ مذہب کی، میں بھی اپنی کتاب لایا ہوا ہوں۔ ایک آگ جلاتے ہیں اور دونوں کتابوں کو اس آگ میں ڈال دیتے ہیں، تو جو کتاب سچی ہوگی وہ بچ جائے گی اور جو کتاب سچی نہیں ہوگی تو وہ جل جائے گی۔ اب مسلمان اس حالت کو دیکھ کر، اس کیفیت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اس وقت کے کوئی بڑے اللہ والے بزرگ ان میں موجود تھے اور انہوں نے ان تک اس بات کو پہنچایا کہ اس طرح ایک عیسائی پادری آیا ہوا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک آگ جلاتے ہیں، اس میں بھی اپنی کتاب ڈال دیتا ہوں، آپ بھی اپنی کتاب ڈال دیں قرآن مجید، تو جو کتاب سچی ہوگی وہ نہیں چلے گی۔ تو وہ جو اللہ کے نیک اور رسیدہ بندے تھے وہ یا اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا تھا، انہوں نے اس عیسائی پادری سے کہا کہ اللہ کی کتاب کو ہم کیوں آزمائش میں ڈالیں؟ اس طرح کرتے ہیں کہ تم اپنی کتاب کو لو اپنے پاس اور میں اپنی کتاب اٹھاتا ہوں اور ہم دونوں چھلانگ لگاتے ہیں آگ میں، جو سچی کتاب والا ہوگا وہ بچ جائے گا۔ اب جب ان بزرگ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ جو پادری تھا وہ لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب باقی نہ رہا، اور اس نے ان بزرگ سے کہا کہ میں تو اس نیت سے آیا تھا کہ مسلمان جذباتی قوم ہے، میں ان کے سامنے یہ بات کروں گا تو یہ جذبات میں آ کر قرآن کریم کو آگ میں ڈال دیں گے، اور میں اپنی کتاب انجیل پر ایک ایسا مسالہ لگا کر لایا تھا کہ آگ کے بیچ میں اگر اس کو ڈال دیا جائے تو وہ نہیں جلے گی، تو میں اپنے دعوے میں مسلمانوں کو جھوٹا ثابت کر دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے ذریعے، علم والوں کے ذریعے ان کو ایسی بصیرت عطا فرمائی کہ موقع کی نزاکت سے انہوں نے اس کو کہا کہ اس آگ کے اندر اللہ کی کتاب کو آزمائش میں مت ڈالو، خود اس آگ کے اندر کود پڑو، دیکھو کون بچتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ مشہور ہے
کہ ایک مرتبہ کسی عیسائی پادری نے مسلمانوں کے ساتھ کہا کہ میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ سچا دین ہے، اور آپ کا جو دین ہے یہ دین ابھی قابل قبول نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہی نافذ العمل ہوگا۔ چنانچہ اس وقت کے جو ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے کوئی اللہ والے آئے، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، قرآن کے حافظ تھے۔ اب پہلے مسلمانوں کی طرف سے انہوں نے انجیل کی مختلف جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ پڑھنا شروع کیے، اور ایک جگہ وہ عالم فرماتے ہیں کہ میں نے جان کر غلط پڑھا تاکہ وہ مجھے غلطی میری پکڑے، لیکن وہ عیسائی پادری وہ کچھ نہ بولا۔ اور پھر جب وہ عیسائی پادری قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا تو چونکہ ان کی کتاب نہیں ہے اس لیے اس کی غلطیاں آنے لگی، تو جیسے ہی غلطی آئی ایک چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا بچہ اس نے فوراً اس کی غلطی نکال دی کہ آپ یہاں سے غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو یہ اعزاز بھی دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اور اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اللہ نے حفاظت کس طرح فرمائی کہ چھوٹا سا بچہ 5-6 سال کا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اس قرآن کریم کو پورا یاد کرنے کی اس کو صلاحیت دی، اور چھوٹا سا بچہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے زبانی، اور آنکھوں دیکھنے والے بھی اللہ کے قرآن کے حافظ ہیں، اور جو نہیں دیکھ سکتے اللہ ان کو بھی قرآن یاد کروا دیتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم نے یاد کرنا مسلمانوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب کتنی ہی کسی کو محبوب نہ ہو وہ اس کو یاد نہیں کر سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی خوبی رکھی ہے کہ اس کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں بات کی تھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب قرآن کریم کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس قرآن کریم کو حفظ یاد کرے، یعنی زبانی یاد کرے، اور اس قرآن میں جو اللہ نے حق سچ فرما دیا اس کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم کرتے ہوئے اس کے خاندان میں سے ایسے 10 لوگوں کو مغفرت اور ان کو جہنم سے چھٹکارا دیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اور یہ انہی کے لیے ہے کہ جو مسلمان ہو، کفار اس میں داخل ہیں۔ یعنی ایک بندے کے رشتہ داروں میں کوئی مسلمان قیامت والے دن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ٹھہر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے حافظ کی وجہ سے، کون حافظ جو اللہ کے قرآن کے مطابق حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے اور قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھرانے کے 10 افراد کو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی۔ تو اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھلائیں، قرآن کریم کو یاد کروائیں، کیونکہ اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے جس کا فائدہ ہمیں مرنے کے بعد آخرت میں نظر آئے گا، تو اصل فائدہ تو آخرت کا ہی ہے۔ آج ہمیں دنیا کے فوائد نظر آتے ہیں، کہیں تھوڑا سا فائدہ ہمیں نظر آ جائے تو ہم اپنا وقت بھی وہاں لگاتے ہیں، اپنی توجہ بھی وہاں رکھتے ہیں، اور اپنی تمام تر معاملات کو اس طرف منتقل کر دیتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہو رہا ہے۔
تو جہاں آخرت کا فائدہ، مرنے کے بعد کا فائدہ، جب انسان مر جائے گا اور قیامت والے دن ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، بعض لوگوں کی نیکیاں کم ہوں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائیں گے کہ ایسے 10 لوگ اس حافظ کے گھرانے سے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ محبت رکھنا، قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کرنا، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کو حفظ یاد کرے اور پھر یاد کر کے پڑھتا بھی رہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو فرمائیں گے کہ قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ایک آیت کے بدلے ایک درجہ، تو قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں اتنی جنت کے درجے ہیں۔ وہ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا اور ایک ایک درجے پر چڑھتا جائے گا، اور اس کا اختتام وہاں ہے جہاں پر قرآن کی آیتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ایسا مقام عطا فرمائے گا۔ اور والدین کے لیے کہ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ یاد کرواتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ تو قرآن کریم کے ساتھ محبت رکھنا، قرآن کریم کو یاد کرنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے بلکہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ اور قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اس میں نازل فرمائے ان پر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ جو شخص حافظ نہیں ہے، ناظرہ پڑھ سکتا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ وہ روز ایک پارے کی تلاوت کرے۔ جب روز ایک پارے کی تلاوت کرے گا تو 30 دن میں اس کا قرآن کریم ختم ہو جائے گا، پھر دوسرا قرآن شروع کرے گا۔ اور جو شخص حافظ ہے، حفظ اس نے کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت بخشی ہے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ روز 3 پارے تلاوت کرے تاکہ 10 دنوں میں اس کا قرآن کریم ختم ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن کریم کو مرنے کے بعد، یعنی کوئی ہمارا قریبی مر گیا تب ہمیں یاد آتا ہے کہ قرآن کریم بھی پڑھنا ہے۔ جب وہ زندہ ہوتا ہے، جب ہم اپنی زندگی کی مشغولیوں میں، زندگی کی خوشیوں میں گم ہوتے ہیں، تو وہاں پر بہت کم ہمیں قرآن مجید کی تلاوت یاد آتی ہے۔ قرآن کریم کو ہم ایک غلاف میں بند کر کے ایک اونچی جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں، وہیں پڑے پڑے اس کے اوپر گرد جمتی رہتی ہے، اور ہم مہینہ مہینہ قرآن کریم کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس قرآن کی تلاوت کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنے انعام و اکرام سے مسلمان کو نواز رہے ہیں، تو اس قرآن کریم کی تلاوت کے لیے مسلمان کے پاس وقت نہیں۔ دنیا کے اور کمیڑوں میں، دنیا کے اور کاموں کے لیے اس کے پاس بہت وقت ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ترجیح اس کو دے رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کو اہمیت دینا اپنی زندگی میں یہ ضروری ہے اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب ہم قرآن کریم کا لفظ پڑھتے ہیں الف لام میم، تو یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہیں۔ 3 حرفوں سے مل کر ایک لفظ بنا، تو الف لام اور میم 3 علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں،
تو اس کی 30 نیکیاں ہو گئی۔ اور جب یہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایک حرف پر 10 نیکیاں اس کو دیں گے۔ اور اگر یہ خود تلاوت نہیں کر رہا بلکہ خاموشی سے سن رہا ہے، کوئی اور بندہ تلاوت کر رہا ہے، یہ سن رہا ہے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے ایک نیکی اس کو دے دیں گے۔ تو کتنی فضیلت والا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی تلاوت کو سننا۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کی قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہے روز صبح اٹھ کر قرآن کریم 1 پارہ 2 پارے یا 1 رکوع 2 رکوع جتنی ان کو توفیق ہو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد دنیا کے کسی کام کی طرف جاتے ہیں۔ صبح اٹھنے کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کو معمول بنا لیں۔ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام دن کے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ اسی طرح مغرب کے بعد جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کبھی فاقہ نہیں آنے دیں گے، اس کے حالات، اس کے جو روزی کے معاملات ہیں وہ بہتر کر دیں گے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر 29ویں پارے کی پہلی سورت، اس کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اتنی فضیلت والا عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور آسانی کر دی کہ جو شخص 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اس کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرآن کریم پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اتنا وقت نہیں لگتا، جو شخص تلاوت کلام پاک نہیں کر سکتا، اس کو وقت نہیں ملتا، دفتر میں، روزگار میں، کسی بھی معاملات میں مصروف رہتا ہے، تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ سورت تو سب کو یاد ہے، تو یہ پڑھ کر وہ اس ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتی رہے گی۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کا ایک اور فائدہ جو ہم محسوس کرتے ہیں خاص کر رمضان المبارک میں، کہ جب ہمیں پیاس محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پیاس کو پورا کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر جب آخری وقت ان کے اوپر کھانا اور پانی بند کر دیا گیا تھا تو وہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی کمی کو پورا کر دیتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے کھا بھی لیا اور پی بھی۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا ایسا اثر ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اس سے پہلے جو گزر گئی وہ تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن آنے والی زندگی میں یہ تہیہ کر لیں کہ روز جتنے قرآن کریم کی تلاوت ہم کر سکیں اس کو کریں۔ اور اصل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، زندگی گزارنے کے اصول ہیں، وہ تمام کے تمام ہم اپنی زندگیوں میں ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہے قرآن کی اصل تعلیمات۔ قرآن کا مقصد تو یہی ہے۔ تو قرآن کریم کے الفاظ کو بھی سیکھیں، اس کی تلاوت بھی شب و روز کریں، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ان کو بھی ہم سیکھیں، ان کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ سچی محبت رکھنے کی، اس کے اندر جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی اور اس کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔